وما ابرئ سپارہ 13واں سپارہ ہے، اور اول اربع آسان اردو ترجمہ کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ میں اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا، نفس تو برائی پر اکسانے ہی والا ہے، الا یہ کہ جب کسی پر میرا رب رحم فرمائے۔ بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ بادشاہ نے کہا، انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا کہ آج سے آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت والے اور صاحب امانت ہیں۔ یوسف نے کہا کہ اس سرزمین مصر کے خزانوں کا مجھے ذمہ دار بنا دیجیے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، علم والا بھی۔ اس طرح ہم نے سرزمین میں یوسف کے قدم جمائے اور وہ اس میں جہاں چاہتا تھا اپنی جگہ بناتا تھا۔ ہم اپنی رحمت جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور خدا سے ڈرتے رہے۔ اور یوسف کے بھائی آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے، اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناآشنا تھے، اور جب اس نے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا، اب اپنے باپ کی طرف سے ستیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا پیمانہ دیتا ہوں اور بہترین مہمان نواز ہوں؟ اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ آؤ۔ انہوں نے کہا، ہم اس کے والد کو پھسلانے یعنی کہ راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم ضرور ایسا کریں گے۔ یوسف نے اپنے غلاموں سے کہا، ان لوگوں کا مال ان کے کجادوں میں ہی رکھ دو، شاید کہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں واپس جائیں تو اس کو پہچان لیں اور شاید پھر واپس آئیں۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم غلہ لائیں، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ باپ نے کہا، کیا میں اس معاملے میں تم پر ویسے ہی بھروسہ کروں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں تم پر بھروسہ کیا تھا؟ اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس کر دیا گیا ہے، اب ہم جائیں گے اور اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اون کا بوجھ غلہ زیادہ لائیں گے، یہ غلہ آسانی سے مل جائے گا۔ باپ نے کہا، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کے نام پر اس بات کا پختہ عہد نہ دے دو کہ تم اسے ضرور اپنے ساتھ لاؤ گے، الا یہ کہ تمہیں کہیں گھیر لیا جائے۔ پس جب انہوں نے اسے پختہ عہد دے دیا تو اس نے کہا، جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ اور اس نے کہا، میرے بیٹو، دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کو ان کے باپ نے حکم کیا تھا، وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آ سکتا تھا۔ یہ بات یعقوب کے دل میں خواہش کے سوا کچھ نہ تھی جو اس نے پوری کر لی، بے شک وہ اس علم سے بہرور تھا جو ہم نے اسے سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنی جگہ دی اور کہا، میں تمہارا بھائی ہوں، پس تم ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ کرتے رہے ہیں۔ پھر جب یوسف نے ان بھائیوں کا سامان تیار کروا دیا تو اس نے اپنا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا۔ پھر ایک منادی نے آواز دی کہ اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو، اور وہ ان کی طرف پلٹے اور کہا، تم کیا گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کا پیالہ گم پاتے ہیں، جو اس کو لائے گا اس کے لیے ایک اون کا بوجھ غلہ ہے اور میں اس کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، تم لوگ جانتے ہو کہ ہم اس سرزمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے اور ہم چور نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس چوری کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس چور کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا جس شخص کے کجاوے میں وہ پیمانہ موجود